بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طلباء والطالبات، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج ہم لوگ عقیدے کی بہت سی اہم کتاب العقیدۃ الواسطیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ ساری کتاب شروع سے پڑھنے کے بجائے میں نے جہاں روکا تھا ایک جملہ جس کی میں نے شرح کر دی تھی وہاں سے میں شروع کرتا ہوں، کیونکہ کلاس تھوڑے سے لیٹ شروع ہوئی ہیں۔ قال المؤلف رحمه الله: ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے شروع کیا تھا وَلَا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سے، وَلَا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں کو لنک نہیں ملی ہیں۔ جی، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یہاں تک ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ آئیے ایک مرتبہ پھر سے اس عبارت کا ترجمہ کر دوں کہ اہل سنت والجماعت قیاس نہیں کرتے اللہ رب العالمین کی ذات کو اس کی مخلوق کے ساتھ، کیونکہ اللہ رب العالمین وہ اپنے متعلق زیادہ بہتر جانتا ہے اور اپنے علاوہ کے متعلق بھی وہی بہتر جانتا ہے۔ وَأَصْدَقُ قِيلًا وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِنْ خَلْقِهِ، اور اس کی بات سب سے سچی بات ہے اور وہ سب سے اچھی بات بھی کرنے والا ہے اپنے مخلوق سے زیادہ۔ ثم رسله صادقون، پھر اللہ رب العالمین کے بعد مقام و مرتبہ ہے اس کے رسولوں کا، یعنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے رسولوں کا جو کہ سچے ہیں اور جن کی تصدیق کی گئی ہے، یا جن کے پاس، مصدقون کا معنی ہے جن کی تصدیق کی گئی، مصدوقون جن کے پاس سچی سچی خبریں ہیں، ان کا مقام و مرتبہ ہے، یعنی یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے یہاں تک۔ بخلاف الذین یقولون علیہ ما لا یعلمون، بخلاف ان لوگوں کے
جو کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے متعلق وہ باتیں جس کا یا جن کا ان کے پاس علم نہیں ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے آپ کا رب عزت والا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، ان تمام باتوں سے، ان تمام چیزوں سے جن کے ذریعے وہ اللہ کو متصف کرتے ہیں. بما عما یصفون، یصفون یعنی جو وہ بیان کرتے ہیں، لیکن میں نے مکمل کھول کر اس کا ترجمہ کیا. وصف یصف متصف کر دینا، یہاں پر بیان کرنا. اللہ تمہارا رب پاک ہے، عزت والا، پاک ہے ان تمام چیزوں سے جس کو وہ بیان کرتے ہیں. یعنی یہاں پر مشرکین، کفار یا اہل باطل یا اللہ کے متعلق غلط بات کہنے والے، جہل کے بنیاد پر اللہ پر باتیں گھڑنے والے، تو سب مراد ہیں اس سے. وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہو، یعنی اللہ رب العالمین نے سلامتی بھیجی، سلامتی ہو رسولوں پر. والحمدللہ رب العالمین، اور ہر قسم کی تعریف، تمام تعریف، ہمہ قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اس آیت کریمہ میں سورہ صافات کی آیت نمبر 180 سے 182 تک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس آگے کے جملوں میں، آگے کی عبارتوں میں اس آیت کی شرح بیان کر رہے ہیں کہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین کا فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو پاک بتلا دیا ہے. فسبح نفسه عما وصفه، ان تمام چیزوں سے جس کو بیان کرتے ہیں رسولوں کی خلاف ورزی کرنے والے یا رسولوں کے مخالفین. اللہ نے اس آیت کریمہ میں اپنے آپ کو پاک بتلایا ہے ان تمام باتوں سے جس کو رسولوں کے مخالفین بیان کرتے ہیں. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسول وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. اور اس آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے سلامتی بھیجی ہے تمام رسولوں پر. کیونکہ لسلامتی، کیونکہ کا ترجمہ کیوں کر رہا ہوں میں؟ لسلامتی، لام تعلیل کا ہے یہاں پر وجہ بتانے کے لیے. لسلامتی ما قالوه من النقص والعیب، کیونکہ جو کچھ انبیاء و رسول نے کہا ہے اللہ کے متعلق وہ سب ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک باتیں ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے سلامتی بھیجی انبیاء و رسول پر. لسلامتی وسلم علی المرسلین لسلامتی ما قالوه من النقص والعیب. اس کے بعد اللہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَمَعَ فِيمَا وَصَفَ وَسَمَّى بِهِ نَفْسَهُ بِإِذْنِ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ. بِإِذْنِ نہیں ہے، بین النفی، بین النفی والإثبات. کہا وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَمَعَ فِيمَا وَصَفَ وَسَمَّى بِهِ نَفْسَهُ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ. اس آیت کریمہ کے اندر بیان کی گئی ایک اور اہم بات کا تذکرہ کرتے ہیں. شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے صفات اور اپنے اسماء میں اثبات اور نفی کو جمع کر دیا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے اسماء اور صفات میں، اچھا اسماء صفات کس کا ترجمہ کیا میں نے؟ فیما وصف یہ صفات ہے، فیما وصف وسمى به نفسه وسمى به یہ اسماء. تو اللہ رب العالمین نے جمع کر دیا ہے اپنے اسماء و صفات میں نفی اور اثبات کو، نفی اور اثبات کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ہے.
کیا مطلب ہے اس کا کہ اللہ رب العالمین نے اسماء و صفات میں نفی اور اثبات کو جمع کر دیا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت ہی اہم بات یہاں پر ذکر کی ہے، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء و صفات کے اندر نفی اور اثبات کو جمع کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بہت سارے اسماء و صفات ثبوتیہ ہیں یا مثبتہ ہیں، اور بہت سارے اسماء و صفات منفیہ ہیں یا سلبیہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات یا پھر صفات کو شیخ الاسلام نے اللہ کی صفات کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات کو، اسماء و صفات کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، نفی اور اثبات کے لحاظ سے۔ کہا کہ بہت سارے صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات وہ مثبتہ ہیں، مثبتہ یعنی ثبوتیہ ہیں۔ وقد جمع سبحانه وتعالى يعني وهو سبحانه وتعالى قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جمع کر دیا ہے اپنے اسماء اور صفات میں اثبات اور نفی کو۔ یہ ترجمانی ہے اس جملے کی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات یا تو ثبوتیہ ہیں یعنی مثبتہ ہیں، ثبوتیہ مثبتہ ایک ہی معنی میں، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات منفیہ ہیں یعنی سلبیہ ہیں۔ کیا مطلب ہے ثبوتیہ یا مثبتہ کا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات مثبتہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ نام یا ہر وہ صفت جس کو اللہ نے اپنی ذات کے لیے ثابت کیا ہے وہ اللہ رب العالمین کی صفات مثبتہ یا صفات ثبوتیہ ہیں، جو اللہ رب العالمین کے کمال کا ثبوت ہیں، جو اللہ رب العالمین کے کمال کا ثبوت ہیں۔ اور اسماء و صفات ثبوتیہ یا اسماء و صفات مثبتہ جو کہ اللہ رب العالمین کے کمال کا ثبوت ہیں، تو آپ یہاں پر غور کریں ذرا سا کہ کمال صفات یعنی کمال اسی وقت مکمل ہوگا، یعنی کمال اسی وقت تمام ہوگا کہ اس کے اندر کسی قسم کا نقص اور عیب نہ پایا جائے، تبھی وہ کمال تمام ہوگا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ دیکھیں، اگر ہم اللہ رب العالمین کے صفات یا اللہ رب العالمین کے اسماء کو تمثیل دیتے ہیں مخلوق کے اسماء و صفات سے یا مخلوق کی کسی صفت سے تمثیل دیتے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ کیا یہ کمال ہوا؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے، بندہ بھی سنتا ہے، یہ اللہ کا سننا بندے کے سننے کی طرح ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کا سننا یہ کمال ہوا؟ نہیں نا۔ اگر تمثیل پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمثیل نقص ہے نہ کہ کمال ہے۔ تمثیل یعنی اللہ رب العالمین کے اسماء، کیا آواز تو آ رہی نا؟ جی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء و صفات کی اگر تمثیل دی جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات کی اگر تمثیل دی جاتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ صفات یعنی ان صفات کے اندر کمال نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے ان صفات کے اندر کمال نہیں ہے اگر تمثیل دی جاتی ہے۔ اور تمثیل دینا یہ دراصل نقص ہے۔ تمثیل دینا اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو مثال کے ذریعے بیان کرنا کہ اللہ کا سننا انسانوں کے وہ ہماری طرح دیکھتا ہے جس طرح ہم دیکھتے ہیں، وہ ہماری طرح سنتا ہے جس طرح ہم سنتے ہیں، یہ تمثیل۔ تو ایک گروہ جو ممثلہ ہے، فرقہ ممثلہ یا مشبہہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کی تمثیل بیان کرتا ہے۔ اچھا،
کبھی کیا کرتے ہیں کچھ لوگ انہیں لوگوں میں سے کہتے ہیں کہ چلو اگر تمثیل دیتے ہیں تو جو ہے نا بات غلط ہو جاتی ہے، یا پھر تمثیل لازم آتی ہے، کہتے ہیں کہ تمثیل لازم آتی ہے۔ اگر ہم کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے یا اللہ کا ہاتھ ہے تو پھر تمثیل لازم آتی ہے، اسی لیے اس کا معنی ہی بدل دیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے اس سے پہلے کئی مرتبہ کہ جہاں اللہ رب العالمین کے ہاتھ کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں ہاتھ مراد نہیں ہے، قدرت مراد ہے۔ اللہ رب العالمین کے چہرے کا مطلب آتا ہے، چہرے کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ چہرہ نہیں، اگر چہرہ مان لیتے ہیں تو تمثیل لازم آئے گی، اسی لیے ہم چہرہ نہیں مانیں گے، چہرے کا مطلب نکال لیتے ہیں، اس کی تعبیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چہرے کا مطلب اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ تو یہ دونوں بھی باطل ہیں۔ جو مکمل تمثیل دیتے ہیں یا جو تمثیل سے بچنے کے لیے تعویل کرتے ہیں، دونوں بھی باطل ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں کمال ہے اور تمثیل کمال میں نقص ہے، اور اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات ہر نقص اور عیب سے پاک ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں ایک مثبتہ، ہر وہ نام یا ہر وہ صفت جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے ذات کے ساتھ ذات کے لیے اس کو ثابت کیا ہے، اپنی ذات کے لیے اس کو ثابت کیا ہے۔ جو نام اللہ رب العالمین نے یا جو صفات اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کے لیے ثابت کیا ہے اور جس کا انکار کیا ہے وہ منفیہ ہے، جس کو ثابت کیا ہے وہ مثبتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن صفات کا انکار کیا ہے وہ منفیہ ہے، اسی کو دوسرے معنی میں سلبیہ کہا گیا۔ چند مثالیں میں آپ کو مثبتہ کی دے دیتا ہوں اور چند مثالیں آپ کو میں منفیہ کی دے دیتا ہوں، بات انشاءاللہ اور زیادہ کلیئر ہو جائے گی آپ لوگوں کے لیے۔ کہتے ہیں شیخ الاسلام علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ رب العالمین کے صفات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، 3 حصوں میں۔ کہتے ہیں کہ صفات کمال مطلق اور صفات کمال مقید اور صفات نقص مطلق، یعنی اللہ رب العالمین نے جن صفات کا قرآن کے اندر تذکرہ کیا ہے یا تو کہا صفات کمال مطلق، یعنی مطلق طور پر۔ کیسے مطلق؟ کہ بغیر کسی قید کے اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی صفات کا تذکرہ کیا ہے، بغیر کسی قید کے۔ جیسے اللہ رب العالمین قادر ہیں، اللہ رب العالمین بات کرتا ہے، اللہ رب العالمین جو چاہے کرتا ہے، اللہ رب العالمین رزق دیتا ہے، اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے، اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، بغیر کسی قید کے اللہ رب العالمین نے اپنی صفات کا ذکر کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں صفات کمال، یہ مطلق ہیں۔ صفات کمال مقید، کچھ صفات ایسے ہیں جس کے اندر ظاہر میں آپ کو سلبی کیفیت نظر آئے گی، لیکن وہ صفات کمال ہیں لیکن مقید ہیں۔ جیسے اللہ رب العالمین نے کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ خیر الماکرین، اللہ ماکر ہے۔ تو اس کو ہم مطلق نہیں ذکر کر سکتے، جس طرح ہم قادر کو مطلق ذکر کرتے ہیں، رازق کو مطلق ذکر کرتے ہیں، فعال لما یرید کو مطلق ذکر کرتے ہیں۔ ایسے کئی یعنی بے شمار صفات ہیں جن کو ہم مطلق ذکر کرتے ہیں کسی قید کے بغیر۔ ایسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ماکر ہے، کوئی یہ نام نہیں رکھ سکتا عبد الماکر، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ تعالیٰ بہترین مکر کرنے والوں میں سے نہیں۔ اور اسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یخادعون اللہ وهو خادعهم، یخادعون اللہ وهو خادعهم، اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خداع کرتا ہے۔ تو اگر کوئی نام رکھ لے کہ عبد الخادع، نہیں رکھ سکتا۔ مطلق یہ وہ صفات کمال ہیں
صفات کمال کیوں ہے بتائیں؟ صفات کمال یہ ہیں کہ اس کے اندر جب ایک صفت کا انکار، یعنی اللہ رب العالمین ہر نقص اور عیب سے پاک ہے، اگر وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ نہیں دے سکتے اللہ رب العالمین کو دھوکہ، وہ نہیں دے سکتے اللہ رب العالمین کو دھوکہ، بلکہ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ خدا کرتے ہیں اللہ رب العالمین۔ تو اس خدا یعنی خادع یہ کہہ کر کوئی مطلق نہیں ذکر کر سکتے، بلکہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، یعنی وہاں نہیں ہے یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، سورہ النساء کی آیت ہے، پارہ نمبر 5 کی۔ اسی طرح ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافقین کے بارے میں کہا وہی ہے جو میں پڑھ رہا تھا، سورہ النساء کی آیت نمبر 142 ہے کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ منافقین وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خدا کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ یستہزئ بہم، اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ ان کا بھی مذاق اڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے مستہزئ بھی ایک نام ہے، مذاق کرنے والا، مذاق اڑانے والا، نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہاں پر قید کے ساتھ ذکر ہوا ہے کہ وہ مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے، تو ایسے قید کے ساتھ اس کو ذکر کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی اور بھی صفات ہیں جن کو ہم بغیر قید کے نہیں ذکر کر سکتے، اور یہ صفات کمال ہی ہیں، یہ صفات کمال ہی ہیں۔ اچھا، صفات نقص، صفات نقص مطلق، یعنی مطلق طور پر ایسی کچھ صفات جو کہ رب العالمین کے لیے زیب نہیں دیتے، جو کہ رب العالمین کی شان میں نقص اور عیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی صفات کا انکار کیا ہے قرآن کے اندر۔ کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس کا انکار کیا ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے کہا، اور صفات، یہاں ایک اور بات واضح کر دوں کہ اللہ رب العالمین نے صفات کمال کو جو کہ مطلق ہیں، صفات کمال مطلق ہے، میں صفات نفی کی بات نہیں کر رہا ہوں، صفات مثبتہ کی بات کر رہا ہوں میں، اور صفات کمال کی بات کر رہا ہوں۔ صفات کمال چاہے وہ مطلق ہوں، صفات کمال چاہے وہ مقید ہوں، اللہ رب العالمین نے کہیں پر مجملاً ذکر کیا ہے، کہیں پر اللہ رب العالمین نے تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین نے مجملاً ذکر کیا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تمام اچھے نام اللہ رب العالمین کے لیے، تمام اچھے نام اللہ رب العالمین کے لیے، اجمال ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے صفات کمال اور صفات مثبتہ یعنی کمال کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زیادہ تر تفصیلاً ہی بیان کیا ہے، تفصیلاً ہی بیان کیا ہے۔ اسی طرح صفات منفیہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہیں مجملاً یعنی اختصاراً ذکر کیا ہے، اور کہیں پر اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ اجمالاً کیسے ذکر کیا اللہ رب العالمین نے؟ کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، اجمالی طور پر پورے اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ہے صفات یعنی نقص، جو ہے صفات نقص ہے، مطلق طور پر اللہ تعالیٰ نے لیس کمثلہ شیء، کہ اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے تفصیلاً جو ذکر کیا، کہا کہ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، کہ اللہ رب العالمین نے بچے نہیں بنائے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس نے جنا نہ وہ جنا دیا اور نہ ہی اس کے برابر کوئی ہے۔ یہ تفصیلاً نقص ہے نا، یہ سارے صفات نقص ہیں، نقص ہیں، تفصیل سے اللہ رب العالمین ذکر کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا بِاللُّغُوبِ، کہا کہ تھکاوٹ تک نہیں چھوئی اللہ رب العالمین کو۔ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور اللہ کہتا ہے کہ ہمیں کسی قسم کی تھکان نہیں ہوئی۔ اسی طرح آیت الکرسی میں کہا لا تأخذوا سنة ولا نوم، تفصیلاً ذکر کر دیا صفات نقص کو کہ اللہ رب العالمین کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔
تو یہ ساری صفات نقص ہیں، اور یہ صفات نقص صفات کمال کو ثابت کرنے کے لیے ہیں. صفات نقص صفات کمال کو ثابت کرنے کے لیے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما مسنا من لغوب، اللہ کو تھکان نہیں آتی. تو یہ دراصل رب العالمین کی قدرت کا ثبوت ہے کہ رب العالمین نے 6 دن کے اندر آسمان و زمین کو بنائے بغیر کسی تھکاوٹ کے. تو صفات نقص یہ اللہ رب العالمین کے صفات کمال کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں. اسی طرح اللہ رب العالمین کا متخذ اللہ من ولد سبحانہ، اور کہیں پر کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بیوی نہیں ہے، کہیں کہ اللہ کے لیے بیٹیاں نہیں ہے، کہیں کہ اللہ کے لیے کوئی لڑکا نہیں ہے. یہ بتانے کے لیے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے. کہیں پر کہا اس کا کوئی شریک نہیں. وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل، اس کا کوئی ولی بھی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں ہے. یہ بتانے کے لیے صفت کمال کہ وہ تنہا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی، وہ مرتا نہیں ہے. یہ بتانے کے لیے وہ کہ ہمیشہ کے لیے وہ زندہ ہے، اور کس قدر کنٹرول ہے ساری کائنات پر اس کا، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کہ اللہ رب العالمین کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہ صفت نقص ہے، ظلم صفت نقص ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہ بتانے کے لیے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ رب العالمین عادل ہے، وہ عادل ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے. اس کے کمال عدل کو ثابت کرنے کے لیے اس صفت نقص کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اور اسی طرح وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. یہ بتانے کے لیے کہ اللہ رب العالمین کس قدر علیم ہے، کس قدر اس کا علم احاطہ کیے ہوئے ہیں ساری کائنات کو. یہ بتانے کے لیے، یعنی اس صفت کو ثابت کرنے کے لیے اس صفت نقص کا یہاں پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. تو بہرحال یہ کچھ مختصر تفصیلات ہیں، بلکہ اور بھی بہت ساری تفصیلات ہیں جو کہ کافی میں بیان کر چکا ہوں، اسماء و صفات کی اقسام وغیرہ. اور یہاں کچھ باتیں ضمناً جو شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے ذکر کی، اس کی شرح میں شارحین نے جو باتیں ذکر کی ہیں اس کا اختصار میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. اور اسی طرح آگے پڑھیں گے اگر ہم لوگ، تو میرے خیال میں آگے کی عبارت کافی لمبی عبارت ہے. اچھا، آخری بات یہ ہے جو علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے جو اسماء مثبتہ ہیں، اللہ رب العالمین کے جو اسماء مثبتہ ہیں. دیکھیے صرف اتنی ساری باتیں صرف ان 2 لفظوں کو لے کر ہو رہی ہے، جو شیخ الاسلام نے اپنے کتاب میں کہا کہ وہ سبحانہ وتعالی قد جمع فيما وصف وسمى بنفسه بين النفي والاثبات، کہ اللہ نے اسماء و صفات کے اندر اپنے اسماء و صفات میں نفی اور اثبات کو جمع کر دیا ہے. اس بات کو لے کر اتنی ساری باتیں، اور بھی بہت ساری باتیں شارحین نے لکھی ہیں، لیکن میرے خیال میں ابھی جو باتیں میں نے ذکر کی اس میں سے کافی باتیں شاید آپ کے اوپر سے بھی چلی گئی ہوں گی. اگر میں اللہ کرے میں غلط رہوں اس سوچ میں، اس فکر میں کہ باتیں آپ کے اوپر سے چلی گئی ہیں. تو آخری بات یہ میں ذکر کروں یہاں پر جو اللہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، کہا کہ اللہ رب العالمین کے جو اسماء مثبتہ ہیں. اسماء مثبتہ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ اسم و صفت جس کو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے قرآن حدیث میں، وہ اسماء مثبتہ ہیں. تو الاسماء، اللہ رب العالمین کے اسماء مثبتہ جو ہیں وہ کبھی ایجابی معنی پر دلالت کرتے ہیں اور کبھی سلبی معنی پر بھی دلالت کرتے ہیں. ایجابی معنی پر دلالت کرتے ہیں جس کے اندر بھی پازیٹیو، ہر وہ اسم جس میں پازیٹیو معنی پایا جاتا ہے اور جس کے اندر ایجابی معنی پایا جاتا ہے. یہ تو بہت سارے اسماء ایسے ہی ہیں جو ایجابی معنی دیتے ہیں. سلبی کی مثال میں ذکر کر دوں تو شاید ایجابی اور واضح ہو جائے آپ کو، جیسے کہ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے السلام ہے. السلام
सलबी क्या माना देता है? अस्सलाम से मुराद अल्लाह रब्बुल आलमीन एक तो सलामती वाला है, ये ईजाबी माना है, लेकिन इसके अंदर सलबी माना ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सालिम है, पाक है हर उस नफ्स और ऐब से जिसको ये जाहिल जिक्र करते हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन के नामों में से कुद्दूस है, और ये भी इसके माने भी पाक के हैं, और हर उस ऐब और नक्स से पाक है। सलबी माना इसमें ये पाया जाता है कि हर उस नक्स और ऐब से पाक है जिसको ये जाहिल जिक्र करते हैं। तो इस तरह शेख इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की ये छोटी सी इबारत, जिसकी इतनी लंबी शरह शारहीन ने जिक्र की है, मेरे ख्याल में मैं अपनी बात को यहीं पर रोकता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ हमने सुना है समझने और अमल करने की और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे अकीदों की इस्लाह फरमा, हर तरह के शिर्क और कुफ्र और हर तरह के खुराफात से अल्लाह हमारे अकीदों की हिफाजत फरमा। आमीन। वसल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई सवाल हो तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए, कोई सवाल नहीं है।